مجلس کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقہ کے امام گزرے، فقہ حنبلی کے امام، حرمین شریفین میں فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے، بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اربع حق ہے جس کی پیروی کی جائے سب جنت کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے آستانہ عالیہ کے بالکل سامنے ایک لوہار رہتا، لوہے کا کام کرتا اور تھوڑے کے ساتھ سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کر کبھی کوئی چیز بنا رہا ہے، کبھی کوئی چیز بنا رہا ہے۔ غریب آدمی تھا، سارا دن محنت کرتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ ایسے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے میں مارنے کی، اور مسجد سے آواز ہے اللہ اکبر، اب ہتھوڑا لوہے پہ نہیں لگے گا، نیچے جائے۔ اللہ کے نام کا اتنا ادب، یعنی یہ زندگی بھر کی روٹین تھی اس غریب لوہار کی، کام کرتا رہتا، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تو چھوڑ دیتے۔ اب اللہ نے بلایا ہے، اب میرے رب نے بلایا ہے مجھے، اب میرے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں۔ لوگ منتیں کتیا تھوڑی دیر ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، بڑی دیر ہے، جماعت کو چلے جائیں گے ہمارا، نہیں، جتنا کوئی بڑے سے بڑا بندہ آ جاتا وہ کہتا بڑے کی آواز آ گئی، بڑے نے بلا لیا ہے تو مجھے معاف کرنا، میں آپ کا کام بالکل نہیں کروں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا پھر آپ کا کام۔ تو وقت نے تو گزر ہی جانا ہے میرے محترم دوستوں، اس کا وقت بھی گزر گیا، وہ لوہار اللہ کو پیارا ہو گیا، دفن ہو گیا۔ کسی صاحب کو خواب میں ملا، انہوں نے پوچھا کہ صاحب کیا سلوک ہوا ہے آپ کے ساتھ قبر میں، آخرت میں؟ دنیا تو چھوڑ آئے ہو، کیا بنی آخرت میں آپ کی؟ اس نے جواب دیا کہ جو مقام امام احمد بن حنبل کا ہے اس سے نچلا درجہ اللہ نے مجھے عطا۔ اس نے خواب دیکھنے والا نے کہا یار تو جاہل آدمی تھا، تیرے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اتنا عمل ہے، وہ اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا تقوی کا پہاڑ، اس کے قریب جا کے تجھے مقام ملا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اس بندے نے میرے نام کا بڑا ادب اور احترام کیا ہے، اس میرے نام کے احترام کی وجہ سے اس کا مقام امام احمد بن حنبل کے قریب کر دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، ادب انسان کو بڑی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ بے شک عملی دنیا میں بندہ کمزور صحیح، علم اتنا نہیں ہے، عمل اتنا نہیں ہے، مگر ادب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جو بندے کے حاشیے خیال میں بھی نہیں، بلکہ حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ ادب، یہ حدیث، دین سارا نام ہی ادب کا ہے۔ دین کی عمارت ادب کی بنیاد پہ کھڑی ہے، ادب کو بیچ سے نکال دیا جائے دین کا کھوکھلا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اسلام کی کھوکھلی عمارت رہ جاتی ہے، اس کی کوئی پائیداری نہیں۔ سب سے پہلا ادب اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات کا کیا ادب ہے؟ لا تشرک باللہ، اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اسے اکیلا تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، یہ اس کا ادب ہے۔ اس کے دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کا ادب،
حضور علیہ السلام کا ادب تو قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ نے یہاں تک ہی فرما دیا سورہ حجرات میں کہ میرے نبی کا اتنا احترام کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی تمہاری نہیں ہونی چاہیے. اگر اونچی آواز ہو گئی تو اَيَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی دھمکی دی ہے اللہ نے، اور یہ آیت روضہ رسول پہ لکھی ہوئی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ آیت روضہ رسول پر ناچیز نے خود دیکھی لکھی ہوئی. ادب ہے رسول پاک کا. حضور پاک کی جن نے گستاخی کی ہے ان کا انجام بھی بڑا بھیڑا ہوا. ایک دفعہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے تھے نا، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ. اللہ اکبر، عتبہ شیبہ کے ساتھ، عتبہ عتیبہ کے ساتھ، اور ابو لہب کے بیٹے تھے. تو جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی تو وہ شیطان آئے اور حضور علیہ السلام محفل میں بیٹھے تھے اور سب کے سامنے کہنے لگے آپ کی بیٹیوں کو طلاق، آپ کی بیٹیوں کو طلاق، ایسے گستاخ کیا. تو حضور علیہ السلام ظاہر غصہ آنا تھا، بیٹیوں کا مسئلہ ہے اور علل اعلان بدتمیزی، گستاخی، بے ادبی، جہالت، انتہا درجے کی گستاخی. تو حضور علیہ السلام جلال میں فرمانے اللہ تیرے اوپر کوئی جنگل کا کتا مسلط کر. حضور علیہ السلام عام بددعا نہیں دیتے تھے مگر کبھی کبھی مجبور ہو کر بددعائیں بھی دی ہیں آپ. تو وہ شیطان اس نے بات ایسی کی تھی. تو میرے محترم دوستو، ابو لہب تجارتی قافلے میں جا رہا تھا ملک شام کی طرف. تو یہ جس نے حضور علیہ السلام کو جا کے بڑے دربار میں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو طلاق، عتبہ اس کا نام تھا. تو ایک جنگل میں راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں ایک رہتا تھا عیسائیوں کا پادری، راہب رہتا تھا. تو اس نے کہا یار یہاں کیوں پڑاؤ تم نے، یہاں تو بڑے جنگل کے درندے آتے ہیں، یہاں تم نے پڑاؤ ڈال دیا. تو اس نے کہا، قافلہ والوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، ہم مسافر ہیں کیا کریں. تو ابو لہب کے وہ ساتھ تھا، اس کے دل میں وہ ڈر تھا جو حضور نے بد دعا دی تھی. اس نے تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا سردار ہوں، میرا حق ہے تمہارے اوپر، مجھے اپنے بیٹے کی جان کا خطرہ ہے. محمد نے بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے تو مانتے تھے حضور جو فرما دیتے بہت حق ہے. یہ الگ بات ہے ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے. ضد ایسی لعنت ہے جو بڑے بڑے حقائق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی. اللہ ضد سے بچا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے خطرہ. تو قافلے والے کہنے لگے کیا خطرے کی بات ہے، ایسے تو نا سامان ایک دوسرے کے اوپر رکھتے اوپر ڈھیر لگا دیتے ہیں اور ارد گرد محاصرہ کر کے ہم سب سو جاتے ہیں، کوئی بلا آئی تو پہلے ہمیں چھیڑے گی. سردار صاحب کا بیٹا بڑی حفاظت کے ساتھ اوپر سامان پہ سوئے گا. تو میرے محترم دوستو، اللہ کی آئی ہوئی بلاؤں کو کون ٹال سکتا ہے. آدھی رات کو جنگل میں شیر آیا اور اس نے پھر ایک ایک کو سونگنا شروع کیا. اللہ، چونکہ وہ مامور من اللہ تھا، سب کو سونگا. تو پھر دیکھا اوپر اور چھلانگ ماری اور بستروں کے اوپر، سامان کے اوپر چھلانگ ماری اور اس جو عتبہ اوپر لیٹا ہوا تھا وہ کھینچ کے نیچے لے آیا. چیر پھاڑ کے کھایا ہی نہیں اس کو، چیر پھاڑ کے پھینک کے جنگل کی طرف چلا گیا. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ گستاخی مصطفیٰ کا نتیجہ تھا، حضور کی بے ادبی کا نتیجہ تھا. اسی طرح میرے محترم دوستو، والدین کے بارے میں بھی ادب. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. استادوں کا ادب ہے، امام صاحب کا ادب ہے.
اور اسی طرح بڑوں کا ادب ہے، بزرگوں کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، علمی ذخیرے کا، یعنی دین کی ساری عمارت ادب پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ با ادب زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انك سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔